بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سارے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوشیالوجی کا سبجیکٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے مائنر سبجیکٹس میں سے ہے BBA کے اندر۔ تو لیکن میں نے کوشش تو کی ہے کہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ تو لاسٹ لیکچر میں نا آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلچر کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم کلچر کو تو ہر انسان جانتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اسپیسیفکلی ہم نے سائنٹیفکلی اس کو دیکھا تھا کہ کلچر جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ایک کمپلیکس وے آف لائف ہے۔ جس طرح ایک سوسائٹی یا گروپ آف پیپل جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کا کلچر کہلاتا ہے۔ اس میں ان کی ڈریسنگ شامل ہے، ان کی لینگویج شامل ہے، ان کے نارمز شامل ہیں، ان کی ویلیوز ہیں، اور ان کے جو بیسک عقائد ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ساری چیزیں مل کر ایک کلچر جو ہے اسے شیپ دیتی ہیں، جس کے تحت انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس مٹیریل کلچر بھی ہوتا ہے اور نان مٹیریل کلچر بھی ہوتا ہے۔ ایسے آبجیکٹس جو ہم یوز کرتے ہیں کسی گروپ آف سوسائٹی یا گروپ آف پیپل یا سوسائٹی جو اسپیسیفک آبجیکٹس کو یوز کرتی ہے، وہ مٹیریل کلچر کہلاتا ہے۔ جیسے لباس خاص ہوتا ہے، عرب کا لباس اور ہے، انڈو پاکستان کا لباس جو ہے وہ اور ہے، اور اگر ہم یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور اگر ہم چلے جاتے ہیں امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر، تو وہاں کا کلچر اور وہاں کا لباس جو ہے وہ اور ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک کلچر کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں نا، یہ بیسیکلی کیا ہیں۔ اگر ہم کلچر کو ڈیفائن کریں تو کلچر ہمارے پاس ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی ایک چیز، ایک ڈائمینشن کو ہم صرف لینگویج کو کلچر نہیں کہہ سکتے، ہم صرف ڈریسنگ کو کلچر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس میں مٹیریل، نان مٹیریل میں ہم نے کیا کہا تھا، وہ تمام ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں، وہ تمام اصول جو ایک معاشرے کو اچھا یا برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اسی طرح خوبصورت اور بدصورت کی تمیز سکھاتے ہیں، وہ سارے ویلیوز، وہ سارے پرنسپلز، وہ سارے نارمز، کسٹم، ٹریڈیشنز، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم کلچر کو ملٹی ڈائمینشنل کہتے ہیں، اور جو میٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کنکریٹ کے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، اور جو چیزیں میٹیریلسٹک نہیں ہوتی، دوسروں بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں کسی بھی کلچر کی، اور اسلامک کلچر کی۔ اسلامک کلچر کیا کہتا ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کی جائے اور اپنے سے چھوٹوں سے پیار کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ ویلیوز ہیں کلچرز کی۔ تو اسی طرح مٹیریل، نان مٹیریل کی بات ہوئی، تو ڈفرنٹ جو ہمارے پاس کلچر کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اس بک کے اندر یا اس ریفرنس کے اندر ہم جن کو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس 4 ہیں جی۔ سب سے پہلے لینگویج آتا ہے جی، جو سب سے پریمیٹو ایلیمنٹ ہے کسی بھی کلچر کا، وہ لینگویج ہے۔ لینگویج کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سیٹ آف سمبلز اینڈ رولز۔ ہمارے پاس الف بے سے آپ نے بات شروع کی، الف بے کے بعد آپ نے گرامر پڑھی، اور اسی طرح آپ نے سینٹینسز بنانے شروع کر دیے، یعنی آپ نے میننگ فل وے میں کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک انسان جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا کسی سوسائٹی کے اندر، کسی سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل وہ نہیں بن سکتا جب تک اسے لینگویج جو ہے وہ نہیں آتی ہوگی۔ تو لینگویج جو ہے یہ سیٹ آف سمبلز ہیں، رولز ہیں، اور میننگ فل وے ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے یہ انسانوں کے درمیان جو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کلچر کے اعتبار سے، تو فارمیشن آف کلچر امنگ ہیومن از میڈ پاسبل بائی لینگویج، یعنی کلچر بنتا ہی لینگویج کی بنیاد کے اوپر۔ ہم کسی سے انٹریکٹ کریں گے، انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی زبان کا آنا ضروری ہے۔ جب ہم کسی سے سوشل انٹریکشن کریں گے تو اسی وقت جو ہے نا وہ کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو لرننگ دا لینگویج آف اے کلچر از اسینشل، زبان کو سیکھنا یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک اسینشل پارٹ ہوتا ہے، چونکہ بچے جو ہیں وہ بغیر سیکھے یا بولے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چلڈرن سیم انیبل ٹو ایکوائر، ایک بچہ جو ہے اگر اس کو لینگویج کا نہیں پتا تو وہ کسی قسم کی کوئی سوشل سکل نہیں سیکھ سکتا وداؤٹ لینگویج۔ تو اٹ از دا فرسٹ ایلیمنٹ اینڈ فارموسٹ ایلیمنٹ جس کے بغیر ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی بھی ممکن ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹو تھنک اباؤٹ لائف وداؤٹ لینگویج۔
اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس پارٹ آف دا سوشل گروپ ہے، یعنی تھنک اباؤٹ دا ایکسپیرینس. آپ کسی بھی سوشل گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اگر آپ انجینئر ہیں آپ کی لینگویج اور طرح کی ہوگی، بے شک آپ اردو ہی بولتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی لینگویج اور طرح کی ہوگی، اور اگر آپ لائر ہیں تو آپ کی لینگویج اور طرح ہوگی. میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا گھر میں کبھی، یا آپ نے کبھی وہ لائرز کی لینگویج سنی ہو کہ ہم جب اسٹیمپ پیپر نہیں ہوتا، اسٹیمپ پیپر کے اوپر وہ کبھی کبھی حلف نامہ لکھا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح، تو چنانچہ من کے، تو اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ اردو میں بھی ہمیں پڑھنے نہیں آ رہے ہوتے. تو وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں، وہ ہر گروپ اور سوشل گروپ جو بھی ہوتا ہے، یہ ہر جس طرح اردو ہماری سوسائٹی کی لینگویج ہے، لیکن جو سوشل گروپ ہے اس کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے. لائرز کی اپنی لینگویج ہے، انجینئرز کی اپنی لینگویج ہیں. تو اسی طرح یہ لینگویج جو ہے یہ کمیونیکیشن ٹول ہے بٹوین سوشل گروپس اینڈ دا سوسائٹی. دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے جو سمجھنے والی ہے کہ لینگویج جو ہے نا یہ فکسڈ نہیں ہوتی، یہ ایک فلوئڈ کی مانند ہے اور ڈائنامک ہے. ڈائنامک سے مراد ہے چینج ہونے والی چیز ہے، یہ کبھی بھی فکس نہیں رہتی. اور فلوئڈ سے مراد یہ لیکوڈ ہے، یہ فلو کرتی ہے فرام ون ٹو اندر. میں نے ایک سیانے بندے سے سنا تھا کہ ہر 10 یا 15 کلومیٹر کے بعد جو ایکسنٹ اور لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھے جب میں پہلی دفعہ کلاس میں آیا تھا تو آپ نے مجھے پہچان نہیں لیا تھا کہ سر جو آپ جو ہے نا لگتا ہے فیصلہ آبادی ہیں. اچھا، گجرانوالہ کا بندہ اگر ہمارے علاقے میں جاتا ہے یا سیالکوٹ نارووال کا تو ہم بھی پہچان جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر سرائکی بیلٹ کا کوئی بندہ، جنوبی پنجاب کا بندہ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے ایکسنٹ، اس کے لہجے اور اس کے الفاظ سے جو ہے نا اسے پہچان کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی گجرانوالے تو بندہ چلے گا، فیصلہ آباد تک جائے گا تو دی زبان بدل جائے گی؟ نہیں. بیسیکلی یہ خوبی لینگویج کی اٹ سیلف ہے. لینگویج جو ہے یہ ڈائنامک ہے اور ایوالو ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود دا پیسج آف سوشل چینج. جیسے جیسے سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. 15 سال پہلے تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا پی ایل زیڈ کیا ہے. 15 سال پہلے پی ایم لفظ کو کوئی نہیں جانتا تھا. F9 کو، اس کو اگر 15 سال پہلے کوئی پڑھے گا تو F9 پڑھے گا، لیکن آج آپ میں سے اکثر ینگسٹرز جو ہیں وہ اسے فائن پڑھیں گے، اور آپ آج اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسے بیفور پڑھیں گے اور اسے ایسیپ ایز ارلی ایز پاسبل پڑھیں گے. یہ وہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ آج کی ایس ایم ایس کی لینگویج ہے. کس نے ڈیولپ کی ہے؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کسی رول کے تحت بنی ہے؟ نہیں. یہ لینگویج کی خود کی خوبی ہے کہ یہ ڈائنامک ہے اور سوسائٹی کے اندر خود بخود ہی یہ کلچر اور یہ ویلیوز اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے نارمز، یعنی ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نارمز کو اگر ہم اسپیسیفکلی ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اسپیسیفک کلچرل ایکسپیکٹیشنز. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو کلچرلی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس طرح بیہیو کریں گے. سمجھ آ رہی؟ محلے میں شادی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کوآپریٹو بیہیویئر ہوگا سب کا. خدا نخواستہ اگر ایک محلے کے اندر کوئی کہہ لیں آپ کے فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگ کس طرح سے بھی، یہ کیا ہے؟ کسی رول اینڈ ریگولیشن میں نہیں لکھا ہوا، کسی بک میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن دیز آر کالڈ نارمز. سوشل نارمز آر معمولات، کہ جو بیہیو کر رہا ہوتا ہے کہ گیون سچویشن کے اندر وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ دیتے ہیں. سوسائٹی وداؤٹ نارمز وڈ بی کاؤز. یعنی اگر نارمز کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، معمولات نہیں ہیں، اقدار نہیں ہے، تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جاتی ہے. ود نارمز ان پلیس پیپل نو، لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے، کس طرح ہم نے سوشلی انٹریکشن کرنی ہے، اور کس طرح ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس سچویشن میں کس طرح سے بیہیو کریں گے. ہمیں پتا ہے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں تمام لوگ جو ہیں وہ بھاگے آئیں گے اور ایک کس طرح کا ان کا بیہیویئر ہوگا. تو جو اسپیسیفک بیہیویئرز ہیں ان سرٹن سچویشنز جو کہ پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے کسی رولز کا، لاز کا، تو ایسی چیزوں کو ہم نارمز کہتے ہیں. دو طرح کے عام طور پہ نارمز ہیں، کچھ امپلیسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایکسپلیسٹ ہوتے ہیں. یعنی امپلیسٹ وہ ہوتے ہیں جنہیں بتانا نہیں پڑتا، وہ لوگ جو ہے نا وہ خود بخود ہی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کہیں لائن لگی ہو تو آپ نے لائن میں کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، یہ کسی کتاب میں تو نہیں آپ نے پڑھا. یہ اس طرح کے جو رولز ہیں یہ امپلیسٹ نارمز کہلاتے ہیں. مثلا
آپ ہاؤ ٹو جوائن اے لائن، یہ کیا ہے؟ یہ امپلیسٹ نارم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لائن کو کہاں سے جوائن کریں گے جی؟ لائن کو، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. ہم جہاں پہ لائن لگی ہوگی ہم جو لاسٹ پرسن ہوگا اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ جو لاسٹ پرسن ہے اس کے پیچھے جا کے یہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ یہ امپلیسٹ ہے، یہ کوئی رول نہیں ہے، لیکن implicit norms may not be formal rules. یہ کوئی فارمل رول نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے جا کے کھڑا ہونا ہے، بٹ وائلیشن آف دیز نارمز. لیکن اگر آپ ان کو بھی توڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہارش رسپانس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے. اور اسی بک میں نا جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ایسے کریں کہ کسی ایک نارم کو ڈھونڈیں اور اس نارم کو نا پریکٹیکلی آبزرو کر کے دیکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جی لائن لگی ہوئی ہے، نارم یہ ہے کہ آخری لائن کے پچھلے حصے میں جا کے ہم نے کھڑا ہونا ہے. آپ ایسے کریں، دو بندوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے دیکھیں کیا نتیجہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا نتیجہ ملے گا جی. شاید تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دھکم پیل کر کے پیچھے کر دیا جائے، اور اگر آپ نے تھوڑی بہت اکڑ دکھائی تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو گھر والے نہیں پہچانیں گے کہ یہ وہی بندہ ہے جو بل جمع کرانے گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال امپلیسٹ نارمز جو ہوتی ہیں یہ اتنی کامن ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی رولز کے قریب قریب چلی جاتی ہیں. رول نہیں ہے یہ. رول کیا ہے؟ ایکسپلسٹ نارمز، ایسی نارمز جو کہ گورن کی جاتی ہیں. بیہیویئر ہوتا ہے، گورننگ بیہیویئر ہوتا ہے، ریٹن ڈاؤن ہوتا ہے، فارملی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. جیسے کیا ہے کہ جی شادی کے اندر ون ڈش کی نارم ہے پاکستان کے اندر، کہ شادی کے اندر اگر کوئی بندہ ون ڈش سے زیادہ پکائے گا تو یہ ایکسپلسٹ نارم ہم نے سیٹ کر لی اپنی سوسائٹی کی. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو دے مائٹ کیوں مطلب پاسبلی کیا ہے، ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ سم اسپیسیفک سینکشنز امپوزڈ آن وائلیٹنگ ایکسپلسٹ نارم. ان کو جرمانہ ہو سکتا ہے. آپ نے بہت سارے اخباروں میں پڑھا ہوگا جی کہ دلہے کو بھی پکڑ کے لے گئے، دلہے کے والد کو بھی پکڑ کے لے گئے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو شادی کا کھانا ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں کے پاس بھی ایک واقعہ ہوا تھا. کووڈ-19 کے اندر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی تو جناب وہ چھاپا پڑا ہے. تو اس کے بعد دلہا صاحب جو ہے نا وہ بھی حوالات میں تھے، اور دلہا صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ بھی حوالات میں تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں امپلیسٹس جو ہیں وہ رولز ہیں، لیکن امپلیسٹ نارمز کو بھی اگر ہم بریک کریں گے تو ہمیں ہارش رسپانس مل سکتا ہے. مثال میں نے کیا دی کہ یہ ایک معمول ہے کہ جب بھی لائن لگی ہوگی ہم لاسٹ بندے کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ہم اسے بھی بریک کریں گے تو ہمیں بھی بریک کیا جا سکتا ہے. لیکن ایکسپلیسٹ نارمز چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے امپوزڈ کی جاتی ہیں، گورننگ بیہیویئرز ہوتے ہیں. اس کو نا ایک اور سائنسدان ایک سوشیولوجسٹ ہے ولیم گراہم سنر جو ہے، اس نے 1906 کے اندر اس کو کچھ اس نام سے ظاہر کیا تھا کہ نارمز جو ہوتی ہیں نا یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو اس نے فوک ویز کا نام دیا اور ایک کو اس نے موریز، اس کو ہم نے موریز پڑھنا ہے، اس کو اس نے موریز کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب فوک ویز کو اس نے کہا یہ جنرل سٹینڈرڈز ہیں بیہیویئر کے، فالوڈ بائی اے گروپ، جو کہ لوگ فالو کرتے ہیں. یو مائٹ تھنک ایز آرڈنری کسٹمز. مثلا لوگ پہنتے کیسے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کیسے لیتے ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ ڈرامہ سیریل ارطغرل جو ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا جھکتے ہیں، کس طرح ان کا گریٹ کرنے کا انداز ہے ایک دوسرے کو. آج کل ویسے بھی آپ دیکھیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بھی ہاتھ ملانے، لیکن ورنہ ہمارا پاکستانیوں کا اور انڈو پاک کا کیا سٹائل ہے جی؟ ہم لوگ جناب ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں. دس از دا وے آف گریٹنگ پیپل ان انڈو پاک. ٹھیک ہے؟ یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر یہ کلچر ہے، یہ نارم ہے، یہ فوک وے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں. بڑے کے آنے پہ ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اپنے جو محترم اساتذہ ہوتے ہیں یا جو رسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں، یا تھوڑا سا ہم اسے جیسچر ایسا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم اپنے گھروں کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے کھانے جو ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فوک ویز ہیں. کس کے مطابق؟ ولیم گراہم کے مطابق. جبکہ موریز کیا ہیں؟ اسٹرکٹ نارمز ہیں، کنٹرولڈ مورل اینڈ ایتھیکل بیہیویئر، ایسے بیہیویئر جو کہ کنٹرولڈ ہیں اور یہ رولز کے تحت ہیں. ان کے اندر آپ کو بین بھی لگ سکتا ہے لیگل، یعنی آپ نے اسموکنگ کو بین کر دیا پبلک پلیس پہ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ موریز میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیگلی جو ہے وہ آپ نے کسی چیز کو بین کر دیا یا لیگلی کسی چیز کو الاؤ کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح ہمارے پاس اسموکنگ ان پبلک پلیس ہے، جیسے موبائل کا یوز ہے. یعنی لیگلی جو ہے اسٹوڈنٹ کین ناٹ یوز موبائل ان اسکول اور کالج. اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ موبائل کو یوز
نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے جو نارمز ہیں یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس مورز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے جی عقائد کی. ٹھیک ہے, بیلیفس ہمارے پاس یہ تیسرا کلچر ہے. بلکہ بیلیفس تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بیلیف کی بنیاد پر ہی ہماری نارمز سیٹ ہوتی ہیں. یعنی ہماری ویلیوز, ہماری اقدار جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جو لاسٹ ون ہے وہ ویلیوز ہیں. ہمارا اگر عقیدہ ٹھیک ہے, اگر ہم کسی چیز کے اوپر, جیسے مسلمان ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ نے جزا اور سزا بنائی ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے, کوئی بھی مسلمان ہے. اسلام ہے, پھر ہمارے پاس 5 پلرز ہیں اسلام کے اندر کہ جی ہمارے پاس کیا ہے جی کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے, اس کے بعد نماز ہے, اس کے بعد روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. اب روزہ جب ہم نے رکھا ہوتا ہے تو ہم لوگ جب تنہا ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات پیٹنٹلی, ٹرولی یہ بات, تو عقیدہ کہتے ہی اس کو ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, شیئرڈ آئیڈیاز, ایسے آئیڈیاز جو کامن ہے لوگوں کے درمیان اور ہیلڈ کلیکٹیولی, جس پہ مجموعی طور پر عمل کیا جاتا ہے بائی پیپل, لوگوں کی طرف سے, ود ان اے کلچر, ایک کلچر کے اندر. کس کے بارے میں؟ کہ سچ کیا ہے, اللہ کے بارے میں سچ کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ اللہ ایک ہے. یونیفیکیشن اینڈ وننس آف گاڈ پہ ہمارا یقین ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ ایک ہے, الاحد ہے یعنی وہ ایک ہے, اور الواحد ہے یعنی کہ وہ سنگل ہے. ہمارے پاس یہ ہمارا ڈٹرمنڈ عقیدہ ہے. اور خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, یہ بھی ہمارا ایک بیسک. اب اس بات کو ہم سچ مانتے ہیں, یہی ہمارا عقیدہ ہے. جس چیز کو آپ بالکل سچ مان رہے ہوتے ہیں اباؤٹ واٹ از ٹرو, وہ آپ کا بیلیف ہوتا ہے, وہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے. تو کلچر جو ہے وہ اس سے بھی اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارے اللہ جو ہے وہ ایک ہے, ہر جگہ موجود ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی نارمز بھی آپ کے تابع ہو جائیں گی, آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی. تو بہت سارا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں دوسرے سینٹینس میں دیکھیں, بلیفس آر آلسو بیسس فار مینی نارمز اینڈ ویلیوز, کہ بہت ساری نارمز جو ہیں, معمولات زندگی جو ہیں وہ ہمارے, اور ہماری جو اقدار ہیں, اخلاقی مورل ویلیوز ہیں, یہ تابع ہیں ہمارے عقیدے کے. کیسے بھلا؟ ہمیں پتہ ہے کہ جی اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اب اگر آپ اس بات پہ یقین ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, تو پھر کیا ہے, یہ نارم جو ہے وہ سوسائٹی میں ڈیولپ ہو جائے گی. اور اسی طرح عورتوں کو ایک خاص رسپیکٹ دی جاتی ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم عورتوں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بہت ساری نارمز ہیں اور ویلیوز ہیں جو ہمیں کلچر میں دیتی ہیں. تو اسی طرح توحید ہے, عقیدہ توحید اسلام کے اندر ہے. 5 پلرز ہیں, ان پہ ہمارا ڈٹرمنڈ یقین ہے, ہمیں پورا یقین ہے ہر مسلمان کو کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے, اللہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ, اور رسالت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اسی طرح نماز کے بارے میں کہ 5 نمازیں ہیں جی ہمارے پاس, جن کو ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے ایک دن کے اندر, اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کوئی معافی ہو جائے. روزہ ہے, ایک سال کے اندر یہ 30 دن یا 29 دن آئے گا, یہ ہر مسلمان کے اوپر ان گیون کنڈیشنز, جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں ان کے تحت فرض ہے. اسی طرح ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ ہے, جب آپ ایک خاص لیول آف انکم پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے, اور جب آپ کا مال ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپ نے پھر حج جو ہے نا وہ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ہمارے پکے بلیف میں شامل ہیں. اور یہی چیزیں ہمارے نارمز, ہماری ویلیوز, ہمارے کلچر کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ دیتی. یہ تو میں نے اسلام کے بلیفز کی بات کی ہے. جب ہم بات کریں گے اسلام سے ادر ریلیجنز کی, تو ان کے بھی اپنے بلیفز ہیں, ان کے اپنے عقائد ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے تحت اپنے نارمز اور ویلیوز کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنے کلچر کو شیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اقدار, مورل ویلیوز کیا ہیں. بیسیکلی یہ مٹیریل میں نہیں ہے, ہم نے پڑھا تھا کلچر میں کچھ چیزیں مٹیریل ہیں, کچھ نان مٹیریل ہیں, کچھ ایبسٹریکٹ ہیں یعنی تخیلاتی ہیں, اور کچھ پریکٹسز ہیں, اور کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ کنکریٹ ہیں. تو ویلیوز کیا ہیں؟ یہ معاشرتی اقدار ہیں ہمارے پاس, مورل ویلیوز ہیں, مشکل لفظ نہیں آپ کے لیے, وہ اقدار ہیں, وہ ایبسٹریکٹ سٹینڈرڈز ہیں جو ایک سوسائٹی آئیڈیل اصول کے تحت اپنا لیتی ہے, جس سے اس معاشرے کے اصول ہمیں نظر آتے ہیں. ویلیوز ڈیفائن واٹ از ڈیزائریبل, ویلیوز یہ چیز بھی ڈیفائن کرتی ہیں کیا چیز ہم چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اور برے میں تمیز ہونی چاہیے, صحیح اور غلط میں تمیز ہونی چاہیے, خوبصورت اور بدصورت میں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر طرف انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے,
کون نہیں چاہتا؟ تو یہ ہمارے پاس اصول بن جائیں گے، سٹینڈرڈز بن جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ انسان کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا واقف ہے یا آپ کا واقف نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں. although values are abstract but they provide general outline of the behavior. آپ مجموعی رویے یا انفرادی رویے سے یا سوشل گروپ سے یا سوسائٹی سے آپ ویلیوز کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں، یہ اصول ہیں. اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول لا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. جو اصول ہوتا ہے نا یہ قانون نہیں ہوتا، لیکن یہ قانون کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، اور انہی اصولوں کو دیکھ کے ہی قانون جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیسک 5 پرنسپلز تھے. اگر ہم ان کو سب ایلیمنٹس تھے ہمارے پاس کلچر کے، اگر ہم ان کو سم اپ کریں تو نارمز، بلیفز، ویلیوز، یہ بیسیکلی ہمارے رویے، ہماری سوسائٹی کے رویے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوگا. اسی بک کے اندر یہ ایک ٹیبل بنایا گیا ہے. اگر ہم لینگویج، نارمز، ویلیوز اور بلیفز، یہ ہمارے ایلیمنٹس ہیں. اگر آپ کی بک کے اندر ڈفرنٹ ہیں یا اس سے زیادہ بھی کوئی ایلیمنٹس لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے. لینگویج کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اور اس کی ایگزامپل دی گئی ہے. انگلش ہے، اسپینش ہے، اردو ہے، پنجابی ہے. نارمز کی اگر ہم بات کریں تو کلچر نارم، ڈریسنگ کیسی ہے آپ کی، فوڈ ہیبٹس آپ کی کیا ہیں، ریلیجیس ڈاکٹرائنز آپ کے کیا ہیں، فارمل لا آپ کے مورز وغیرہ میں آتے ہیں. ویلیوز کی بات کریں گے تو کتنا لبرل آپ کا معاشرہ ہے، کتنی آزادی ہے وہاں پہ لوگوں کو اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنی رسومات کے حوالے سے، ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. اور اسی طرح بیلیفز ہمارے پاس ہیں کہ جو ان کے ڈٹرمنٹ ریلیجیس جو عقائد ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ مشکل چیز نہیں ہے، آپ کو آسانی سے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی جی. ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے جو سجیسٹڈ ریڈنگ ہے وہ وہی ہے، چیپٹر نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں جی. آپ کی بک کے اندر بھی جو چیپٹر ہے، جو ہم نے لوکل آتھر کی بک لی ہے وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوں گی. 3 چیزوں کا آنسر آپ نے مجھے کرنا ہے جی، جو میں نے اس ٹاپک میں پڑھی ہیں لیکن میں نے چھوڑ دی ہیں. سوشل سینکشنز کیا ہوتی ہیں، ذکر آیا تھا نا امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ کے اوپر. اگر ہم امپلیسٹ نارم کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہارش رسپانس مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایکسپلیسٹ نارم کو یا اگر ہم مورز کو وائلیٹ کریں گے تو ہمیں سوشل سینکشنز جو ہے نا وہ ہمارے اوپر لگ سکتی ہیں. کیا ہوتی ہیں سوشل سینکشنز؟ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ٹیبوز کیا ہے؟ ٹیبوز، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے. ایتھنو میتھڈالوجی ہمارے پاس کون سی ٹیکنیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس آف کلچر کے اندر ہی یہ 3 ٹرمز آئیں گی. اور ایک بہت ہی اہم چیز جو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ایگزامپل کے صورت میں لکھنی ہے، آپ نے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، آپ نے ایک فوک وے اور ایک مورز نام جو ہے نا وہ ڈھونڈنی ہے. ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہمارا کلچر ہے ویڈنگ کا، اس میں آپ نے ایک امپلیسٹ نارم ڈھونڈنی ہے اور ایک ایکسپلیسٹ نارم ڈھونڈنی ہے. جن کا میں نے ذکر کیا وہ وہاں پہ آپ نے بیان نہیں کرنی کہ جی آپ لکھ دیں جی شادی میں پاکستان کے اندر 1 ڈش ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک ایک ڈھونڈنی ہے اور اس کو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی.